الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذوقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے، الا باذنہ بغیر اس کے حکم کے، یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، ولا یؤودہ حفظہما اور اسے باری نہیں ان دونوں کی نگہبانی، یعنی زمین و آسمان کی نگہبانی، وہو العلی العظیم اور وہی ہے العلی بلند، العظیم بڑائی والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، نیند آنا یہ بھی عیب ہے، اونگ آنا ذرا کا لگے ہیں جناب یہ اونگ ہے تو یہ بھی عیب ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ آسمانوں و زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی اللہ کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، کون جی؟ بت، یہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ فرمایا وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، نہ بت شفاعت کریں گے اور نہ ہی کوئی آدمی ان کے لیے شفاعت کرے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جس سے اللہ اجازت دے گا
وہ بھی اہل ایمان میں سے اللہ جسے اجازت دے گا تو اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور اجازت والے حضرات یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ الرضوان اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، اسے ہی ملتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عالم ما یکون کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہوا ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا صبح قیامت تک، اللہ نے ہر شے کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ تو یہ رب نے عطا فرمایا ہے تو پھر اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ اور اللہ نے سب سے زیادہ چاہا کسے ہے؟ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہے۔ تو اللہ کے عطا کیے بغیر خود سے کوئی بندہ کہے جی میں علم حاصل کر لوں گا یا کچھ جان لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ علم یہ اللہ کی عطا کا نام ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اور جسے عطا کرتا ہے، جتنا عطا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے کائنات میں کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ذاتی علم جو ہے کس کا ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا ذاتی علم ہے، اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ غیب جاننے والا اللہ ہے، اللہ کسی کو دینا تو کوئی غیب جان نہیں سکتا، اور اللہ اپنے اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کو غیب کا علم اس پر مطلع فرماتا ہے، یعنی انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، جتنا اس میں غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنا ہی واضح ہوتے جائیں گے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ اور شعب الایمان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے۔ میں جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی اور جنت کے درمیان اس کی موت ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ اور رات سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی کی تلاوت کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے پڑوسیوں کے گھر کی، اس کے اور اس کے پڑھنے والے اور اس کے پڑوسیوں کے گھروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے اور یہ اتنی پاکیزہ، اللہ تعالیٰ کا سارا کلام ہی پاکیزہ ہے، لیکن اس میں اس کی آیت مبارکہ کی شان یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو جو ہے نمازوں کے بعد پڑھو، فرمایا اس بندے کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور رات کو پڑھ کر سونے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی، اس گھر کی اور اس کے پڑوسیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم سیکھ کر اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔